السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آخرت کی تیاری۔ میں ہوں یا آپ ہوں، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ضرور فکر کرنی چاہیے۔ یہاں دنیا میں رہ کے دنیا کے کام دھندوں میں لگ کے ہم دنیا کی آسائشیں ڈھونڈتے ہیں۔ سارا دن ہم اسی میں لگے رہتے ہیں، یہی سوچتے رہتے ہیں دنیا کی آسائشیں کیسے حاصل ہوں، ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارے گھر میں ہر طرح کی سہولت ہو۔ یہ ہر کوئی سوچتا ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں کی زندگی ہماری کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہمیں آخرت میں ہر طرح کی آسائشیں ہوں، ہمارا اچھا سا گھر ہو، محل ہو، اور ہمیں ہر طرح کی آسائش ملے وہاں پہ۔ تو اس کے لیے بیٹھے بٹھائے تو نہیں مل سکتی یہ سب چیزیں۔ جب ہم یہ سوچیں، اب جب ہم دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کی آسائشیں پانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، تو کیا کچھ محنت ہمیں آخرت کے آسائشوں کے لیے نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جائے گی؟ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تھوڑا بہت وقت ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے بھی ضرور نکالنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالیں گے اور اس پہ تھوڑا سا کچھ پڑھنا شروع کریں گے اس وقت میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ہم پہ نازل ہونی شروع ہوں گی، اور ہمارا دل دین کے کاموں کی طرف لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ اللہ کے حکم سے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق ہونے لگے گی۔ کیونکہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نیک کام کر سکیں۔ ارے ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب اللہ کی ہی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو نیک کام کرنے کی توفیق بھی اللہ سے ہی مانگیں۔ اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے، یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کرا لے جو تجھے پسند آ جائے۔ تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید میں اس ویڈیو کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں تو میں انشاءاللہ ان میں شامل ہو جاؤں گی ضرور، اور آپ میرے ساتھ ساتھ ان سب میری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں، وہ بھی دیکھیں تاکہ وہ بھی سنیں اور آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ثواب دینے میں، اجر دینے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ ایک کو اتنا ثواب دیتا ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں پڑتا۔ آپ سب میرے ساتھ شامل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی برابر کا اجر ملے گا، اور صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے بھی۔ تو اس لیے پلیز میری ویڈیو آگے سے آگے پہنچائیے آپ بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور ان سب کو فائدہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم ایک تسبیح روزانہ استغفار کی ضرور پڑھیں، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں۔ ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھیں، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھیں، اور ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ زمین پہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا اور اتنا گھنا ہوگا کہ جس کے سائے میں، یعنی کہ درخت کا جو سایہ ہوتا ہے، اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب کو تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے لازمی نکالنا چاہیے، لیکن کب؟ جب ہم تنہا ہوں، سکون ہو، ہمارے ذہن میں کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہ ہو، آرام سے، سکون سے کبھی اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ مرنا سب کو ہے، مرنا برحق ہے۔ قرآن پاک میں 7 مرتبہ ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب یہ ایک حقیقت ہے تو ہم اس حقیقت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اور ہم یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کچھ پڑھ کے بھیجیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سب کو نیک اولادیں دے کہ اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کا خیال رکھیں، ان کے بارے میں پڑھ کر بھیجتے رہیں۔ لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود اپنی تیاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں خود کچھ نہ کچھ اتنا مال اسباب تو جمع کرنا چاہیے آگے بھیجنے کے لیے کہ جو ہمارے کام آئے۔ ویسے تو ایک انسان جب پیدا ہو اور وہ سجدے میں گر جائے، اور اس کی عمر 500 برس ہو، 1000 برس ہو، اور وہ سجدے میں ہی گرا رہے، اور مرتے وقت سجدے سے اس کا سر اٹھے، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جب تک اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اپنی عبادت کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، بخشا تو صرف وہ اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کی رحمت پر پوری امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ضرور معاف کریں گے اور ضرور بخشیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق دے،
اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کے دل میں ایمان کے نور کو منور کرے، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔